بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر مہربانی اور شفقت فرماتا ہے کہ وہ مختلف مواقع عطا فرماتا ہے جس میں ہم اپنے خالق کے کائنات کو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مختلف موقع اس لیے عطا فرماتا ہے کہ اگر ہم اس سے دور جا چکے ہیں تو اگر ان موقعوں پر ہم اس خالق کائنات کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادات کرتے ہیں، تو وہ خالق کائنات ہمیں اپنا قرب عطا فرما سکتا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا کہ جس کی ہر گھڑی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والی ہے، جس میں ہم عبادات کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں اور اس خالق کائنات اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خصوصاً آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کا تحفہ عطا فرمایا کہ جس میں ہم اس خالق کائنات اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، یہ وہ سنت مبارکہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ سامعین محترم، یہ وہ عظیم سنت ہے جس پر ہم عمل کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں اور اس خالق کائنات کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت اور ہمت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعتکاف کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے گا۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ جو اعتکاف کے ضروری چند ایک مسائل ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ جو اعتکاف کی اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب، دوسری سنت موقدہ کفایہ اور تیسری مستحب۔ پہلی قسم واجب ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی منت مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے اندر، نیک مقصد کے اندر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے اور مجھے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اعتکاف کروں گا، تو اب جو ہی اس نے منت مانی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائی تو اس پر اب اعتکاف کرنا یہ واجب ہوگا۔ دوسری قسم ہے سنت موقدہ کفایہ۔ اگر سنت موقدہ کفایہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک بستی سے، کسی ایک محلے سے اگر کوئی ایک انسان بھی رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اندر مسجد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو وہ پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری قسم ہے مستحب۔ اگر جو ہی ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مثلا نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں یا اور عبادات کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو جو ہم اعتکاف کی نیت کرتے ہیں یہ مستحب ہے۔ اور پہلی جو 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سنت موقدہ کفایہ اور واجب۔ ان دونوں کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ جب ہم اعتکاف کریں گے تو اس کے ساتھ روزہ بھی رکھیں گے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔
اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا، اگر آپ اعتکاف بیٹھ گئے 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے تو اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھ گئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، تو جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک آپ کا مسجد سے بغیر کسی حاجت شرعیہ کے مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد سے نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا پر لازم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔